بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معروف صوفی شخصیت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات اور حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ علیہ السلام قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ السلام چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو دولت دنیاوی سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی شکایت تھی۔ آپ علیہ السلام پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم و شان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا تک نہ تھا جو نومولود کو اوڑھایا جائے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر لگانے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبور ہو کر ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیخ اسماعیل غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح والی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعے کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی کے آگے دست دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ سیدھا سی گدڑی میں ملبوس جب آپ علیہ السلام امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آگے بڑھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ علیہ السلام پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہا لگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا، تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر بصرہ کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا
اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ دربان نے عرض کی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ امیر بصرہ نے فوراً کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو وہ پیغام لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل علیہ السلام ہے تو امیر نے آپ علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر یعنی جمعے کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا، سخت نادم اور اشک بار ہوا اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہوئی۔ امیر بصرہ نے کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہیں تھے، اور پھر حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ علیہ السلام کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دے کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی۔ وہ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں۔ مجھے بہت تعجب ہے کہ تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش بالکل بھی نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ یہ بات کیا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، نیک بخت بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ زوجہ بولی، جب تک اصل بات آپ مجھے نہیں بتائیں گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اصرار پر آپ علیہ السلام نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہیں، پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔